بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے آپ کے لیے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہراً، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے دوبارہ زندگی دی، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 55 اور 56 ہے۔ کل کے درس میں یہ بتایا اور یہ آیت گزری کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے جب نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان کو توبے کا حکم دیا، اور توبہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، وہ تفصیل ہم بتا چکے ہیں۔ آج اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے مزید رازوں سے پردے اٹھا رہے ہیں، اور یہ قرآن کا مزہ ہے اور یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ انہوں نے ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے آج صبح نماز میں جو رکوع پڑھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تو ایک مقتدی مجھے کہنے لگا کہ یہ تفسیر آپ نے پڑھایا تھا، مجھے نماز میں بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے اسے کہا یقین کرو آج میرا درس کامیاب ہو گیا۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز میں ان آیاتوں کا کیا مقصد ہے، یہی درس کا مقصد ہے اور یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ بہت سارے لوگوں شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ صبح کی آیت جب ہم نے پڑھی تو ان کو سارا منظر یاد ہو گیا۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ قوم نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہم تصدیق نہیں کرتے۔ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم براہ راست اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ 70 افراد شامل کیے، بلکہ یوں سمجھو ہر قبیلے سے حضرت موسیٰ نے 6 بندے لیے، اور 6 بندے جب لیے تو 72 افراد بن گئے۔ ان میں سے 2 آدمی تھے، ایک کا نام قالب اور ایک کا نام یوشع تھا۔ ان دونوں نے کہا ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم کوئی شرط نہیں لگاتے۔ باقی جو 70 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھ کر کے بات مانیں گے، ورنہ بات نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، اور کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اور یہ 70 لوگ وہ تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی تھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو وہاں لے گئے تو اللہ رب العزت نے پردے کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام سے بات شروع کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ بات کر رہے ہیں مجھ سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں ہم تو نہیں مانتے، استغفر اللہ، نہیں مانتے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ گستاخی تھا، ہم ظاہراً اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں، اللہ کا دیدار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ پیغمبروں نے بھی اللہ کی دیدار نہیں کی ہے۔ ہمارے نبی نے معراج پر دیدار کی ہے یا نہیں کی، اختلاف روایات موجود ہے۔ بہرحال کسی نے کہا پردے میں ہوئی، کسی نے کہا، لیکن دنیا میں کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے۔ قیامت میں کون دیکھے گا؟ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو اپنے دیدار کرائیں گے، جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ وہاں کیسا ہوگا؟ وہاں اللہ طاقت دے دیں گے۔ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم آج اللہ کو دیکھ لیں۔ جب جنت پہنچ جائیں گے، آنکھیں کامل ہو جائے گی، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم براہ راست اللہ کو دیکھ لیں۔ تو جب انہوں نے گستاخی کی براہ راست اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ گستاخی تھا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ،
بس ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، بجلی کے کرنٹ نے ان کو پکڑ لیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، 70 کے 70 وہیں پر مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے تم یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ 70 کے 70 اللہ نے وہاں پر سارے کے سارے قتل کر دیے اور وہ سارے مر گئے۔ اب جب وہ سارے مر گئے، اگلی آیت میں جب وہ سارے مر گئے، اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تو قوم کے پاس جاؤں گا، قوم بولے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہمارے بندے مروا دیے اور بات تصدیق نہیں کروا دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ یہ کیا ہوا، یہ 70 کے 70 مر گئے، اب میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم بولے گا تو کوئی طور پر 70 آدمیوں کو لے گیا اور قتل کر کے آ گیا، مزید بات بگڑ جائے گی۔ موسیٰ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور قوم کا اعتراض ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی موت دے دی۔ بعض علماء فرماتے کہ بے ہوش کر دیا تھا، بعض فرماتے کہ نہیں موت واقع ہو گئی تھی، 70 مر گئے تھے، بعض کہتے کہ نہیں 70 بے ہوش ہو گئے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ 70 مر گئے تھے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دی اور اللہ فرماتے لعلکم تشکرون، یہ دوبارہ زندگی ہم نے تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں ہمیں کیا پیغام ہے، اس آیاتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یاد رکھیے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے، ہم کبھی ایسا مطالبہ نہ کریں جو دین اسلام کے مخالف ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں اس کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سچ میں کبھی جھوٹ میں، ہم پیغمبر کا دیدار کر لیں۔ جی ہمارا ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے غیب پر ایمان لایا ہے، اب یہ مطالبہ چھوڑ دو۔ اور یہ کوئی بزرگی بھی نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر کو دیکھے گا تو بزرگ ہوگا، کسی کے خواب میں پیغمبر آئے گا تو وہ پیغمبر کی زیارت کرے گا۔ اب کون جانتا ہے پیغمبر کی زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ تو اس لیے یہ مطالبے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، پیغمبر کو دیکھیں، یہ مطالبے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے غیب پر ایمان لایا ہے، حضور کو دیکھے نہ دیکھے ہمارا ایمان پکا ہے اور اللہ پر ایمان پکا ہے۔ ہم نے کوئی نہیں دیکھنا ان چیزوں کو کہ ہمیں حضور نظر آئیں یا اللہ نظر آئے، ایک بات یہ سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے اپنا عقیدہ بہت مضبوط کر لیں، اللہ نے 70 آدمیوں کو قتل کیا اور پھر زندہ کر کے اسی ٹائم دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، تو جو اللہ نے 70 کو مار کر کے زندہ کیا تو پھر ہم اور آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ ہم جب مریں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ خلاصہ